بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ واحد تثنیہ اور جمع الحمدللہ ہم نے پڑھے، اور اس میں جمع مکسر کی تقسیم پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ میں پیچھے سے ربط مربوط انداز میں کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ بتا دوں، بالکل شروع سے لے کر اس یہاں تک کا جو ربط ہے ہمارا علم النحو کا، وہ یہ ہے کہ لفظ کی اولاً دو قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بامعنی کی پھر دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی کئی ساری تقسیمات ہیں، ان میں سے ایک تقسیم ہے واحد تثنیہ اور جمع۔ پھر واحد تو ہم کو کسی بھی لفظ کا واحد یعنی اس لفظ کی عربی معلوم کرنی ہو تو لغت میں سے دیکھتے ہیں، اور تثنیہ کی علامت ہے لفظ کے آخر میں الف نون یا یا نون کا ہونا، جیسے کتاب واحد ہے اور اس کی تثنیہ ہے کتابانی اور کتابینی۔ کتابانی کا ترجمہ بھی دو کتابیں، کتابینی کا ترجمہ بھی دو کتابیں۔ دو سے زیادہ کا عدد بتانے کے لیے بھی کسی بھی لفظ میں اس کی جمع بنائی جاتی ہے۔ پھر جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ یعنی واحد کا وزن اگر برقرار رہے تو وہ جمع سالم ہے، وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا کہ جمع سالم اگر مذکر ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں واو نون یا یا نون ہوگا، جسے مسلمن کی جمع مسلمون اور مسلمینہ، اور اگر مؤنث ہوگا تو آخر میں الف اور تا ہوگا، جسے مسلمتن کی جمع مسلماتن۔ اس کو جمع سالم کہتے ہیں کیونکہ اس میں واحد کا وزن سالم رہتا ہے۔ اس کے برعکس ایک جمع وہ ہوتی ہے جس میں واحد کے وزن ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو واحد کے وزن میں حرکات اور سکنات اور حروف کی ترتیب ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اس میں حروف اصلیہ کی ترتیب نہیں بدلتی، جو حروف زوائد ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں، یا اور جو زبر زیر پیش ہیں ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے کتابن ہے، اب اس میں کاف کے نیچے زیر ہے اور اس کی جمع ہے کتبن، تو اس میں کاف کے اوپر پیش ہے۔ کتابن میں تا کے اوپر زبر ہے اور کتبن میں تا کے اوپر پیش ہے۔ کتابن میں تا کے بعد الف ہے اور کتبن میں تا کے بعد الف نہیں ہے، تو یہ اس کو کہیں گے کہ جمع کا وزن ٹوٹ گیا۔ تو کتبن جو ہے وہ کتابن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا گزشتہ سبق سے ہمارا ربط۔ اب جمع مکسر کی پھر آگے معنی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مزید دو قسمیں بنتی ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کا عدد اگر مراد ہو تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں، یعنی کم جمع، تھوڑی قلت کہتے ہیں، کمی کو قلت۔ اور اگر 10 سے زیادہ کے لیے ہم کو کوئی جمع بنانی ہے تو اس کو کہتے ہیں جمع کثرت۔ یہ فرق کیوں کیا نحویوں نے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پوری عربی زبان میں 4 قسم کے جمع کے وزن، ویسے تو جمع کے بے شمار اوزان ہیں، 4 اوزان اس میں ایسے ہیں، افعال، افعل، افعلہ اور فعلہ، کہ جو عام طور پر 10 سے کم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا جمع قلت، اور اس کے علاوہ سب کا نام رکھ دیا جمع کثرت۔ تو یہ بہت آسان ہو گیا۔ جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ 10 سے کم کے لیے جمع قلت، 10 سے زیادہ کے لیے جمع کثرت۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اب جو جمع کثرت ہے جو کہ 10 سے زیادہ کے لیے ہے، اس میں پھر بے شمار اوزان ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کا اصول و ضوابط بنانا اس کی مشکل ہے۔ آج کے سبق میں بھی آپ دیکھیں نیچے 16 الفاظ، 16 اوزان دیے ہوئے ہیں اس کے، تو یہ بہت سارے اوزان ہیں گویا۔ تو اس میں بھی سب سے آخری 2 وزن ایسے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، یعنی بالکل انتہا ہو گئی، اس کے بعد اس کی مزید جمع نہیں بنائی جاتی۔ اس کا اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے کلبن، کتے کو کہتے ہیں۔ اب اس کی جمع ہے کلابن، کئی سارے کتے، ٹھیک ہے نا، یہ جمع مکسر ہے، واحد کا وزن ٹوٹ گیا، اور جمع قلت نہیں ہے، جمع کثرت ہے، کیونکہ جمع قلت کے 4 اوزان میں سے یہ نہیں ہے۔ اب جب یہ جمع کثرت ہے تو جمع کثرت میں بھی اس پر اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلابن کی مزید جمع بنا کر اس کو کہتے ہیں اکالیب۔ اب اکالیب کا مطلب ہوتا ہے جو کتے کی ایک ٹولی ہوتی ہے کتوں کی، ایسی کئی ساری ٹولیاں، اس کو اکالیب کہتے ہیں، یعنی جمع کی بھی جمع، اس کو جمع الجمع بھی کہتے ہیں۔ لیکن اکالیب کے بعد پھر اکالیب کی مزید جمع نہیں بنائی جاتی۔ تو 2 وزن ایسے ہیں کہ جن کی مزید کوئی جمع نہیں بنائی جاتی، وہ 2 وزن ہیں مفاعل اور مفاعیل۔
مفاعل اور مفاعیل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دو حرف متحرک ہوں، اس کے بعد الف ہو، اس کے بعد اگر دو حرف ہوں تو پہلا حرف مکسور ہو، اگر تین حرف ہوں تو پہلا حرف مکسور دوسرا ساکن ہو۔ یہ سارا اس سبق میں لکھا ہوا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پوری تقریر جو ہے وہ میں نے سبق کو پڑھے بغیر آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آپ کو میں اس کا خلاصہ پہلے سناتا ہوں، پھر سبق کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ واحد اور تثنیہ کے بعد جو دو سے زیادہ افراد کے لیے لفظ آتا ہے اس کو جمع کہتے ہیں۔ اس میں واحد کا وزن سلامت رہے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اس کے تین وزن ہیں، مسلمون، مسلمینہ اور مسلمات۔ مسلمون مسلمینہ جمع مذکر سالم ہے، مسلمات جمع مؤنث سالم ہے۔ اور جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، 10 سے کم کے لیے اگر جمع ہے تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ اس کے 4 اوزان ہیں، افعال، افعل، افعلۃ اور فعلۃ۔ اور اس کے بعد پھر جو 10 سے زیادہ کے لیے جو جمع ہوتی ہے اس کو جمع کثرت کہتے ہیں، اور اس کے کئی سارے اوزان ہیں۔ سب سے آخری 2 وزن ایسے ہیں کہ جن کے اوپر مزید جمع نہیں بنائی جاتی، اور وہ 2 وزن ہیں مفاعل اور مفاعیل۔ تو یہ جو مفاعل اور مفاعیل ہے اس کو جمع منتہل جموع کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جمع مکسر ہیں ان سب کو جمع غیر منتہل جموع کہتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ اب سبق کی عبارت دیکھیں تو اب انشاءاللہ آپ کو یہ آسان لگے گی۔ جمع مکسر کی تقسیم، جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت وہ جمع مکسر ہے جو 3 سے لے کر 10 افراد تک پر دلالت کرے، جیسے اشہرن کئی سارے مہینے۔ اب وہ مہینے 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ مہینے 10 سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اس کے لیے فصیح عربی کے مطابق اشہر نہیں بولیں گے، ہم شہور بولیں گے۔ جمع قلت کے اوزان، جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعل جیسے زراع کی جمع ازرع، زراع کلائی کو کہتے ہیں، کئی ساری کلائیاں ہوں لیکن 10 سے کم ہو تو اس کو ازرع کہتے ہیں۔ اور افعال جیسے ثوب کی جمع اسواب، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، 10 تک کی تعداد میں اگر کپڑے ہوں تو اس کو ہم اسواب کہیں گے۔ افعلۃ جیسے رغیف کی جمع ارغفۃ، رغیف روٹی کو کہتے ہیں، 3 روٹیاں ہوں، 4 روٹیاں ہوں یا 10 روٹیاں ہوں تو اس کو ارغفۃ کہیں گے۔ اگر 10 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو رغفان کہیں گے۔ رغفان جو آگے آ رہی ہے جمع کثرت ہے وہ۔ فعلۃ چوتھا وزن ہے، جیسے غلام کی جمع غلمۃ۔ جمع کثرت وہ جمع مکسر ہے جو 3 سے لے کر 10 سے زائد افراد تک پر دلالت کرے، جیسے رجال، رجل کی جمع کئی سارے مردوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پھر وہ بات یاد رکھیں کہ جمع قلت اور جمع کثرت ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ جمع کثرت کی پھر آگے تقسیم، جمع کثرت کی 2 قسمیں، جمع منتہل جموع، جمع غیر منتہل جموع۔ جمع منتہل جموع وہ جمع مکسر ہے جس کی مزید جمع مکسر نہ آ سکے، جیسے مساجد، مسجد کی جمع ہے۔ جمع منتہل جموع کی پہچان کیا ہے؟ جمع منتہل جموع کے پہلے 2 حرف متحرک ہوتے ہیں اور تیسرا حرف الف ہوتا ہے۔ الف کے بعد اگر 2 حرف ہوں تو پہلا مکسور ہوتا ہے، جیسے مساجد، اور اگر 3 حرف ہوں تو پہلا مکسور اور دوسرا ساکن ہوتا ہے، جیسے مصابیح۔ اس میں دیکھو پہلے 2 حرف متحرک ہیں پھر الف ہے، یہ تو دونوں میں کامن ہو گئی بات۔ پھر الف کے بعد مساجد میں 2 حرف ہیں، جیم اور دال۔ مصابیح میں 3 حروف ہیں، با، یا اور ہا، تو 2 ہوں گے تو پہلا مکسور ہوگا، مساجد میں جیم مکسور ہے، اور 3 ہوں گے تو پہلا مکسور دوسرا ساکن ہوگا، جیسے مصابیح میں با مکسور ہے، با مکسور ہے اور یا ساکن ہے۔ جمع غیر منتہل جموع، منتہل جموع کے علاوہ باقی جموع کثرت کو، باقی جموع کثرت کو، جموع جو ہے وہ جمع کی بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، جب لفظ جمع کی جمع جموع ہے، باقی جموع کثرت کو جمع غیر منتہل جموع کہتے ہیں۔ جمع کثرت غیر منتہل جموع کے اوزان، جمع کثرت غیر منتہل جموع کے 16 اوزان ہیں، فعل، فعول، فعل، فعل، فعلۃ، 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 فعلا، فعل، فعال، فعال، فعول، فعلان، فعلان، فعلاء، افعلاء۔ یہ 16 اوزان ہیں، ان کو یاد نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع کے جو طے شدہ اوزان ہیں ان کے علاوہ باقی سارے اوزان وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کہیں امتحان دینا ہو تعلیم النحو کا تو پھر آپ کو یہ 16 اوزان یاد کرنے پڑیں گے۔ اب یہاں آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے آئے نا، فعل، فعل وغیرہ کے آگے مثالیں لکھی ہوئی ہے، حمر، صبور وغیرہ، ان کو آپ لغت میں ایک دفعہ ضرور دیکھ کر کاپی میں ان کا ترجمہ اور ان کا واحد لکھ لیں۔ حاشیے میں ان کا واحد لکھا ہوا ہے، احمر، صبور، غرفۃ، علت وغیرہ، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو جمع قلت اور جمع کثرت ہے، اس کتاب کے مطابق انہوں نے اس کو جمع مکسر کی 2 قسمیں بتایا ہے، اور حاشیے میں اوپر لکھا ہے پچھلے صفحے میں کہ علامہ عثمونی نے
جمع قلت و کثرت کی تقسیم جمع مکسر کے ساتھ خاص کی ہے اور جمع سالم کو مطلق جمع کے لیے قرار دیا ہے۔ یعنی علامہ عثمونی کی تحقیق کے مطابق جمع سالم جو ہے وہ اس میں جمع قلت کثرت برابر ہے، اور جمع مکسر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور کثرت۔ لیکن نحومیر جو نحو کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر سالم، اور جمع ہی کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت جمع کثرت۔ تو جمع قلت اور جمع کثرت کا تعلق جمع سالم جمع مکسر دونوں کے ساتھ ہے، وہ اس طرح کہ جمع قلت کے انہوں نے 6 اوزان بتائے ہیں، 4 تو یہی والے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں، افعال، افعل، فعلہ اور افعلہ، اور 2 اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو جمع مذکر سالم ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اگر وہ بغیر الف لام کے ہوں تو جمع قلت کے لیے ہوتے ہیں، الف لام کے ساتھ ہو تو جمع کثرت کے لیے ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔ اب آپ وہ کتاب کھولیں تدریب النحو، اس تدریب النحو سے ہم کچھ ایک آدھ آیت سے تھوڑی مشق کر لیتے ہیں تاکہ جو ابھی ہم نے جمع کے اوزان پڑھے ہیں اس کی مشق ہو جائے۔ تو تدریب النحو کا صفحہ نمبر 12 کھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو۔ تو رجال جو ہے اس میں رجل کی جمع ہے۔ اب جمع کی اولاً 2 قسمیں ہیں، سالم اور مکسر، تو اس میں جمع سالم کا تو چونکہ اگر یہ رجلون ہوتا یا رجلین ہوتا یا رجلاتن ہوتا تو یہ جمع سالم ہوتا، چونکہ یہ وہ نہیں ہے لہذا یہ جمع مکسر ہے۔ پھر جمع مکسر کی 2 قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت، تو چونکہ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعال تو یہ ارجال نہیں ہے، یہ رجال ہے۔ اسی طرح افعلن تو یہ ارجلن بھی نہیں ہے، یہ رجالن ہے۔ اور اسی طرح فعلتن، یہ فعلتن نہیں ہے ورنہ یہ رجلتن ہوتا۔ اور اسی طرح افعلتن، یہ رجالن افعلتن کے وزن پر بھی نہیں ہے ورنہ یہ ارجلتن ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ ارجال، ارجل، رجلہ اور ارجلہ نہیں ہیں بلکہ یہ رجالن ہیں، لہذا یہ جمع قلت نہیں ہے، جمع کثرت ہے۔ پھر جمع کثرت کی آگے 2 قسمیں بتائی گئی کہ جمع منتہی الجموع، جمع غیر منتہی الجموع۔ تو جمع منتہی الجموع کے چونکہ 2 وزن مقرر ہے، مفاعل اور مفاعیل، تو رجال جو ہے یہ مراجل نہیں ہے، یہ اراجل بھی نہیں ہے، یہ رجائل بھی نہیں ہے، لہذا یہ جمع منتہی الجموع کا وزن بھی نہیں ہے، تو یہ جمع غیر منتہی الجموع ہے۔ یوں ہم کو ایک ایک جمع کے اوپر مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت دیکھ لیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، فی کا مطلب ہے میں، اور ہا ضمیر ہے، فیہا کا مطلب ہے اس میں یعنی جنت میں، خالدون کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے۔ خالدن کی جمع ہے خالدون۔ اب دیکھیں آخر میں واو نون سے ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، یعنی یہ جمع کی 2 قسمیں، جمع مکسر سالم میں سے یہ جمع سالم ہے۔ اسی طرح جو باقی آیتیں ہیں ان میں سے آپ خود مشق کر لیں ایک ایک لفظ کو دیکھ کر، اور جس جمع کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کون سی قسم ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔